فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بہترین اور پیارا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے سب سے اہم اور اساسی اور بنیادی اصول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے. ایک ہمسائیگی میں، ایک پڑوس میں، ایک محلے میں، محلے داری میں ایک محلے دار پر دوسرے شخص کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذمہ داریاں بھی بتلائی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی جگہ آپ ایسی نہیں دیکھیں گے جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں رہنمائی نہ دی ہو. زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی موجود ہے. جب ہر جگہ کی رہنمائی موجود ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانے کے آداب بھی بتلائے، قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے، اور اسی طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاموں کے آداب بھی سکھائے. آپ نے گفتگو کے آداب سکھائے، آپ نے چلنے کے آداب سکھائے، آپ نے بات سننے کے آداب سکھائے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے محلہ داری کے بھی کچھ آداب سکھائے، اور اس محلہ داری پر اور اس پڑوس پر جو قرآن مقدس میں آیات وارد ہوئی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی احادیث کے ذریعے سے محلہ داری کے حقوق بتلائے ہیں، ان تمام کی تمام آیات اور ان تمام حقوق کا احاطہ اس وقت مشکل ہے. میں اس میں سے چند باتیں ابھی عرض کروں گا. ایک بات صرف اتنی ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلسل جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے رہے اور مجھے اپنے محلہ دار یعنی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایک محلے دار کو محلے دار کی میراث میں نہ شریک کر لیا جائے. مجھے ایسا خدشہ ہونے لگا کہ ابھی کوئی آیت آئے گی اور جس میں کہا جائے گا کہ اپنے پڑوسی کو بھی میراث میں شریک کرو.
حالانکہ میراث میں کون شریک ہوتے ہیں؟ اولادیں. باپ مر جائے اولادیں مستحق ہوتی ہیں. اولادوں کی میراث ماں باپ کو ملتی ہے، بیوی بچوں کو ملتی ہے، اسی طرح سے بہن بھائیوں کو میراثیں ملتی. تو جو نسبی رشتے ہیں ان کو میراث ملتی ہے. ازدواجی رشتہ بیوی کی میراث شوہر کو، شوہر کی میراث بیوی کو ملتی ہے. تو پڑوسی کی پڑوسی کو نہیں ملتی. لیکن فرمایا اتنا جبریل نے مجھے کہا اور اتنی نصیحت کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ شاید ابھی کوئی ایسی آیت آ جائے گی اور جس میں یہ حکم ہوگا کہ پڑوسی کو بھی اپنے میراث میں شریک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا حقوق ہے؟ ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی پر کیا حقوق ہے؟ ایک محلے دار کے دوسرے محلے دار پر کیا حقوق ہے؟ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں حقوق بتلاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ایک حق تو یہ ہے کہ ان ماتا، اگر پڑوسی مر جائے، بلکہ یہاں ان مریضہ، اگر پڑوسی بیمار ہو، عدتہ، تو اس کی بیمار پرسی کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. اگر پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. اخلاقی فریضہ ہے، ضروری اور لازمی ہے محلے دار ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اور پھر فرمایا 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. کون 3 طرح کے؟ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہے، نمبر 2 مسلمان بھی ہے، نمبر 2 قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. تو اس کے تو 3 حق ہو گئے. تو 3 حقوق اور 3 جہتوں سے آپ اس کی بیمار پرسی کریں گے. اس لیے کہ نمبر 1 آپ کے محلے میں رہتا ہے، نمبر 2 مسلمان ہے، اسلام کا بھی حق ہے، اور نمبر 3 آپ کا قرابت دار بھی ہے. اور دوسری قسم کا پڑوسی آپ نے یوں ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ جس کے 2 حق ہوتے ہیں، یعنی دوہرا حق ہوتا ہے، 3 گنا نہیں، دوہرا حق ہوتا ہے. وہ کون سا پڑوسی ہے؟ مسلمان ہے، محلے دار ہے. اور تیسری قسم کا وہ پڑوسی ہے کہ جس کا ایک حق تو ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ کون؟ وہ صرف آپ کا پڑوسی ہے، نہ مسلمان ہے نہ قرابت دار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر ایک بکری ذبح فرمائی اور گھر والوں کو کھلانے کا ارادہ فرمایا تو واپس تشریف لائے. باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ کر اپنے گھر والوں سے پوچھا وہ یہودی کے گھر میں آپ نے گوشت بھیجا ہے؟ وہ تو یہودی ہے، اس کے گھر میں ہم گوشت کیوں بھیجیں؟ نہیں، پڑوسی تو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا محلے دار ہے، پڑوسی ہے، اس کا ایک حق تو ہے ہمارے اوپر. پڑوس کا تو حق ہے، اسلام کا حق نہیں ہے، قرابت داری کا حق نہیں ہے، لیکن پڑوس کا تو حق ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان مریضہ، اگر آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے، عدتہ، اس کی اعادت کرو، بیمار پرسی کرو. اگر وہ محتاج ہے دوا کی طرف، اس کو دوا دلواؤ. اگر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، یہ بیمار پرسی میں شامل ہے. آپ مشورہ دے کے آ جائیں کہ ہاں بھائی ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. بھائی بیمار پرسی کا تقاضا، بیمار پرسی کا حق یہ ہے کہ اس کی تمام ضروریات کا آپ خیال رکھیں. اگر اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ لے جانے کا انتظام کیجئے. یہ حق ہے پڑوسی کا، یہ پڑوسی کا حق ہے. اور اگر وہ اس وقت مال کا محتاج ہے، آپ اس کی مدد کیجئے. عام طور پر میرے عزیز دوست اور بزرگوں، شادی کے موقع پر ہمارے یہاں لفافہ دینے کا رواج ہے، اور لفافہ شادی کے موقع پر ہم دیتے ہیں، اور اس لفافے میں ہم اپنا نام بھی ڈال دیتے ہیں. ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ میں نے دیا ہے، میں فلاں ہوں. اور نیت کیا ہوتی ہے کہ جناب آج میں نے دیا ہے اور کل میرے یہاں خوشی ہوگی تو مجھے بھی تو ملے گا. اب جب میرے یہاں خوشی ہوئی تو اس نے دیکھا، وہ اپنا رجسٹر کھولا، انٹری تو کی ہوئی تھی اس نے. اچھا بھائی اس صاحب نے 1 سال پہلے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا تو مجھے تو 1500 دینا چاہیے.
قرآن کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ قرآن نے اس کو ربا اور سود کہا ہے، اس کو تو سود کہا کہ تم اس نظریے سے جو دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہو کہ تاکہ مشکل میں وہ تمہیں بڑھ کر دے، تمہاری مشکل میں تمہیں زیادہ کر کے دے، تو یہ تو ربا کی صورت ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور تم اس نظریے سے دیتے ہو کہ میرا مال پاک ہو جائے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرا قرابت دار ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر یہ تعاون تم کرتے ہو یہ تو اللہ کے ہاں اجر ہے۔ بیماری میں کوئی تعاون نہیں کرتا، وہ شادی میں سارا پیسہ جا کے خرافات میں، واہیات میں، تباہیات میں بہاتا ہے پیسہ، وہ تو ہے سراسر اسراف کر رہا ہے۔ اسراف سے بھی اگلا درجہ جو اس سے بھی بدترین ہے، تبذیر کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں مال کو بے جا بہاتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ تبذیر کر رہا ہے۔ شادی جس کے یہاں ہو رہی ہے وہ تبذیر میں پیسہ لگا رہا، اور یہ لفافہ دینے والا اس تبذیر میں اس کو مدد دے رہا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر تعاون کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر تعاون نہ کیا کرو، یہ تو گناہ پر تعاون کر رہے ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑوسی اگر بیمار ہو گیا ہے، بہت بڑا خرچہ اس پر آ گیا ہے، بڑا علاج ہے، مہنگا علاج بتا دیا ڈاکٹروں نے، اس موقع پر اس کو تعاون کی ضرورت ہے۔ اب یہاں چپکے سے جا کے دے کر آ جاؤ، یہ ہے اجر کی بات۔ اتنی خاموشی سے، اتنی چپکے سے دے کر آ جاؤ کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح سے دے کر آ جاؤ۔ اس میں ناموری نہ کرو، اس میں نام روشن نہ کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان مرض عدتہ، پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اور بیمار پرسی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ بیمار پرسی کے علیحدہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اس وقت مجھے وہ ذکر نہیں کرنے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کرتا ہوں، بیمار پرسی مختصر کی جاتی ہے، تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی وقت میں وہاں جا کے خیر خیریت پوچھ کے واپس آ جانا۔ وہاں اس طرح سے نہ آپ بیٹھ جائیں اور اتنی لمبی گپ شپ آپ نہ لگائیں کہ صاحب بیت کو، گھر والے کو اذیت اور تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم وہاں جا کے بیٹھ کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو مقصد ہے بیمار پرسی کے لیے، اور آپ جانتے ہو کتنا بڑا اجر ہے بیمار پرسی، فرمایا جو شخص بیمار پرسی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے، تو وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے، سمجھ لو، وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا واپس آنے تک اگر وہ راستے میں مر گیا تو شہید مرے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بتائے ہیں۔ ایک مسلمان کی اتنی شان ہے اللہ کیا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو آپ جنازے میں جائیے، اور جنازے میں جانے کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے جنازے میں چلے گئے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں اپنی گپ شپ میں، اپنی مشغولیت میں لگ گئے، انتظار میں ہے کہ بھئی کب جنازہ قائم کیا جائے اور نماز جنازہ ادا کروں تو میں نکلوں، اور کوئی زیادہ تعلق ہوا تو بھئی تھوڑا سا قبر تک چلے گئے۔ آج ہمارے ہاں تو صرف یہ رواج ہے بس، جبکہ جنازے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تجہیز، تکفین کا آپ انتظام کریں، آپ آگے بڑھیے، اس کو کفن کی ضرورت ہے کفن دیجئے، قبر کی کھدائی کا مسئلہ ہے آپ وہاں تشریف لے جائیے، آپ قبرستان پہنچ جائیے، لیکن یہ سارے کے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ وہ اس نے کیا تھا تو میں بھی کروں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح سے اس کے اہل خانہ اور گھر والوں جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بچوں کو تسلی کے کلمات کہیے، تسلی دیجئے، ان کا حوصلہ آپ بڑھائیے، اور اگر ان کے گھر کے اندر کھانے کا انتظام نہیں ہے تو آپ ایک وقت دو وقت کھانے کا انتظام کیجئے، کھانے کا انتظام کیجئے۔
بعض علاقوں کے اندر رواج ہے کہ جس گھر کے اندر انتقال ہوتا ہے اسی گھر والے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ پورے علاقے والوں کی پرتکلف دعوت کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سخت ظلم ہے یہ، تو ناجائز کھانا ہے، یہ تو ناجائز کھانا ہے. اس وقت تو حدیث کا تو حکم یہ ہے کہ ایک وقت کے لیے، 2 وقت کے لیے، 3 وقت کے لیے اس کی خیر خبر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غم میں نہ ڈھال اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس کے بیوی اور بچے اس کے بھوکے رہ جائیں. آپ خیر خبر لو اس کی. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا آل جعفر کے گھر میں کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ غم کی وجہ سے اس غم نے انہیں مشغول کیا ہوا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی کی شہادت کا واقعہ ہو گیا ہے. تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں. آپ نے فرمایا ہاں ان مات شیعتہ، مر جائے تو آپ جنازے میں ساتھ جائیے. جو جنازے میں شریک ہوا فرمایا اس کو 1 قیرات اللہ ثواب عطا کرے گا، اور جو قبر تک بھی شریک رہا اور دفن میں بھی شریک رہا اللہ اس کو 2 قیرات کا ثواب دے گا. پوچھا گیا 1 قیرات 2 قیرات کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 1 قیرات یہ ہے احد پہاڑ جتنا صدقہ کرنا، اور 2 قیرات اس کا ڈبل کر لو. یہ کس پر ملتا ہے؟ جنازے میں شرکت کرنے پر. یہ کس پر 2 قیرات؟ قبرستان میں جانے پر. لیکن میں بات وہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمارا جانا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے؟ جاتے وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کیا کرے، میں کیوں جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب وہ بھی آیا تھا میں بھی جاؤں گا، اس لیے بس. اللہ کی رضا جب تک نہیں ہوگی یہ 1 قیرات یہ 2 قیرات کا ثواب نہیں ملتا بھائی. یہ تو اللہ کی رضا پر ملتا ہے، یہ تو اخلاص نیت پر ملتا ہے، اور یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ملتا ہے. یہ ثواب کے بڑے مواقع ہیں، شرط یہ ہے کہ نیت بھی درست ہو اور اسی طرح سے سنت کا بھی التزام اور اہتمام ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حق بتایا ہے ان مات شیعتہ. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ. اگر آپ کا پڑوسی کسی اپنی ضرورت کے لیے آپ سے قرض مانگے، آپ سے مال مانگے، اور آپ صاحب حیثیت ہیں، دینے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں، اقرضتہ، اس کو قرض دو. یہ اس کا اخلاقی فرض ہے، یہ اس کا اخلاقی حق ہے کہ آپ کے محلے میں رہتا ہے. بسا اوقات جانی جسمانی مدد سے زیادہ مالی مدد کی طرف آدمی محتاج ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہو قرض، سوال یہ ہے کہ کیا قرض دینے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ جی قرض دینے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور قرض دینے سے ثواب جو ملتا ہے وہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. کوئی کسی کو صدقہ 1 دے گا تو 1 کے بدلے میں 10 اس کو ثواب 10 گنا کا ثواب دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے اگر قرض دیتا ہے تو 1 کے بدلے میں 18 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. کیوں ثواب زیادہ ہوتا ہے؟ محدثین نے لکھا اس لیے ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ قرض صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو 100% اپنے ثواب کی نیت ہوتی ہے، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے. وہاں 100% اپنی غرض مطلوب ہوتی ہے کہ صدقہ دے رہا ہوں تاکہ میری آخرت سنور جائے. یہاں جب قرض دیتا ہے سامنے والے کو تو یہاں اس کی ضرورت مد نظر ہوتی ہے، اپنی مد نظر نہیں ہوتی، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور بسا اوقات چونکہ وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ عزت نفس ہے اس کی، اور عزت نفس کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا، وہ مانگتا نہیں ہے، لیکن قرض سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس لیے دوہرا ثواب، اس لیے زیادہ ثواب بتایا. تو اس لیے اور ادھر اس کو بھی تاکید ہے، سخت تاکید ہے کہ بلا وجہ وہ واپسی میں تاخیر کرے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. مطل الغنی ظلم، اس کا اس طرح سے ٹال مٹول کرنا تو سارا سر ظلم ہے. اور اگر وہ اسی طرح سے مر گیا اور استطاعت تھی اور اس نے نہ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے. اور فرمایا اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا جائے، لیکن یہ جو قرض ہے، یہ جو اس کے ذمہ رہ گیا ہے، یہ نہیں معاف کیا جائے گا. شہید ہو کر اللہ کی راہ میں پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو کر پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو کر پھر زندہ ہو، سب گناہ دھل جائیں گے، مسلمان کا حق نہیں دھلے گا. کسی کا مارا ہوا قرض، کسی کا دبایا ہوا پیسہ وہ نہیں صاف ہوگا جب تک صاحب حق نہیں معاف کرے گا. اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ.
چوتھی بات یہ ہے، چوتھا اخلاقی حق اپنے مسلمان بھائی کا یہ ہے کہ اگر مسلمان بھائی نے کوئی غلطی کر لی تو سترتہ، پردہ ڈال دو بھائی. اگر اس نے کوئی غلطی کر لی، اس کا کوئی عیب دیکھ لیا تو پردہ ڈال لو. اور چونکہ آپ پڑوس میں رہتے ہو اس لیے عیب ضرور دیکھو گے، اس لیے کہ محلے میں جو رہنے والے سارے کے سارے وہ انسان بستے ہیں. محلے میں رہنے والے فرشتے نہیں ہیں، محلے میں رہنے والے معاذ اللہ نبی نہیں ہے، انسان ہیں، عام انسان ہیں. جب عام انسان ہیں تو عام انسان سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی. جیسے تم سے غلطی ہوگی اسی طرح سے پڑوسی محلے دار سے بھی غلطی ہوگی، محلے دار سے بھی غلطی ہوگی، محلے دار بھی غلطی کر سکتا ہے. کسی بھی قسم کی غلطی ہے، اور اگر وہ غلطی ایسی ہے جس غلطی کا تعلق صرف اس کی ذات سے ہے، پھر تو پردہ ہی پردہ ڈالو، پھر تو بالکل پردہ ڈالو، پھر تو اس کو ظاہر کرنا. اور ہاں اگر اس کا کوئی جوان آپ نے دیکھا کسی غلطی میں مبتلا ہے، اس کے باپ کو اطلاع نہیں ہے، تو اس کے باپ کو چپکے سے بتا دینا اصلاح کی غرض سے، وہ بھی آپ کے ذمہ لازم نہیں. لیکن آپ کا قریبی ہے، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، اصلاح کی غرض سے اگر آپ نے بتا دی اس کے باپ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی غلطی کو نشر و اشاعت کرنا، اس کی غلطی کو پورے محلے میں بتانا، اور آج کل تو فیس بک اور واٹس ایپ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت. بس غلطی کرو، بن گئی ویڈیو، چلو جی. یہ سب سے بڑا خیر کا کام کر رہا ہے، ویڈیو وائرل کرو، سب سے بڑا خیر کا کام. وہ نیچے لکھا ہوا 4 آدمیوں کو بھیج دیجئے، ضرور فارورڈ کیجئے. کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو. وہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک خاص خادم تھا، بادشاہ کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن خدمت کے دوران بادشاہ کا کوئی سر میں مالش کر رہا تھا تو دیکھا تو بادشاہ کے سر میں کوئی 2 رسولیاں نکل آئیں اور اس طرح سے جیسے سینگ ہیں. جب اس کا ہاتھ پڑا تو کہا اچھا یہ تو سینگ نکل آئے. بادشاہ کو سینگ، بادشاہ نے کہا خاموش، بتانا نہیں کسی کو. اب اس اللہ کے بندے کے پیٹ میں درد ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں راز نہیں رکھ سکتے، جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں پیٹ میں آرام نہیں آئے گا، پیٹ میں درد ہے درد ہے درد ہے. اور بادشاہ نے کہا اگر تو نے کسی کو بتایا اور پتہ چل گیا تو تجھے قتل کر دوں گا. تو پھر جنگل میں بیچارہ چلا گیا. وہاں جنگل میں ایک گڑھا اس نے کھودا اور گڑھے کے اندر نیچے زمین میں منہ دے کے اس نے آواز لگائی کہ بادشاہ کے سر میں سینگ نکلے. کہیں کوئی چرواہا قریب میں سن رہا تھا، اس نے یہ آواز سن لی اور اس نے آگے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا کہ بادشاہ سلامت کے سر میں سینگ نکلا ہے. اچھا بھائی، بادشاہ نے اسی کو بلایا کہ یہ تو خبر اسی کو پتا تھی، اس کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھی. تو بادشاہ نے کہا بھائی تیار ہو جاؤ قتل کے لیے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت دراصل بات یہ تھی میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، پیٹ بہت موٹا ہو رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، اتنی گیس بھر گئی کہ میں نے جنگل میں جا کے ایک گڑھا کھودا، اس میں جا کے میں نے کہا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہیں سن لیا، اس نے آ کے بازار میں ڈنڈورا پیٹ دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت یہ ہے پردہ ڈالو. وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ کہ اگر پڑوسی کسی جرم میں آپ نے مبتلا دیکھا تو آپ پردہ ڈال دو اس پر، اس کی غلطی کو شائع نہ کرو، اس کی غلطی کو سب کو مت بتلاؤ. اور یہ سمجھو کہ کل یہی حال تو تمہارے ساتھ بھی آ سکتا ہے، آپ سے بھی کوئی دانستہ غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی صادر ہو سکتی ہے. آپ کیا چاہتے ہو؟ جیسے میرے عزیز آپ یہ چاہتے ہو کہ میری غلطی کی کوئی اشاعت نہ کرے، میری غلطی کا چرچا نہ ہو، میرے قصور کا چرچا نہ ہو، جیسے آپ یہ چاہتے ہو، تو مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہی پسند کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا اگر اس جذبے سے اور اس نیت سے آپ نے اس غلطی کو آگے کر دیا اور اس غلطی کو آپ نے اس نظریے سے پھیلایا کہ یہ بدنام ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اسے گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کرے گا. یہ فیصلہ ہے، یہ مکافات عمل ہیں، مکافات عمل ہیں، ضرور اس کا بدترین صلہ اسے ملے گا کہ گھر بیٹھے اللہ اسے رسوا کرے گا اگر اس نے فاسد نیت سے اس غلطی کو آگے کیا.
تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کی آپ نے تاکید کی. آپ نے فرمایا وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ, اگر اس کے اندر کوئی غلطی آپ نے دیکھی تو آپ اس پر پردہ ڈال دو. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ, پڑوسی کے یہاں کوئی خوشی آئی تو آپ اسے مبارکباد دو. محلے دار کو خوشی ملی, مالی ترقی ہو گئی, تنخواہ زیادہ ہو گئی, کاروبار پھلنا پھولنا شروع ہو گیا, بچے نے کوئی اچھے نمبر حاصل کر لیے, بچے کی کوئی ترقی ہو گئی, شادی ہو گئی, کوئی بھی کسی بھی قسم کی چھوٹی خوشی بڑی خوشی اسے مل گئی تو ہنّتہو, آپ اس کو مبارکباد دو. یہ اس کا اخلاقی فریضہ ہے, یہ آپ کے ذمہ ہے, آپ کو ادا کرنا ہے, یہ اس کو مبارکباد آپ دیجئے. کیا آج ہم یہ کام کرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو, اپنے عزیز, اپنے رشتہ دار, اپنے قریبی, اپنے پڑوسی کی اچھائی کو اور اس کی خوشی کو دیکھ کر آج ہمیں ناگوار گزرتا ہے کہ اس کو یہ ترقی کیوں مل رہی ہے. یہ تو حسد ہے, یہ تو بہت بدترین بیماری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آدمی اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے. اللہ تو نے اس کو کیوں یہ خوشی دی ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہا ہے, یہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو رہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. یہ نمازی بھی ہے, یہ تہجد گزار بھی ہے, یہ تلاوت بھی کرتا ہے, یہ روزے بھی رکھتا ہے, یہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, لیکن اس موقع پر اگر اس نے پڑوسی کی خوشی میں اس کو مبارکباد نہ دی تو محلے داری کا حق اس نے حق ادا نہیں کیا, اس نے محلے داری کا حق نہیں ادا کیا. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ, اگر اپنے پڑوسی کے یہاں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, عَزَّيْتَهُ, تو اس کی تعزیت کر لیا کرو, تعزیت کر لیا کرو. کسی کے یہاں چھوٹی مصیبت آ گئی, بڑی مصیبت آ گئی, میرے عزیز دوستو اور بزرگو, چھوٹی اور بڑی ہر آدمی کی حیثیت سے مختلف مصیبتیں ہوتی ہیں. جس کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے, کیا پتہ وہ بیچارہ 4 دن سے اسی پریشانی اور اسی غم میں اندر کوڑ رہا ہو. 2 جملوں سے بول دو کہ بھئی میں اس تکلیف میں, اس مشقت میں, اس پریشانی میں آپ کے ساتھ ہوں. غم کی بات نہیں ہے, اس پریشانی پر آپ صبر کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. یہ تعزیتی کلمات ہیں. جو چیز اس سے ختم ہو گئی ہے, فوت ہو گئی ہے, جو نقصان ہوا ہے, آپ اس کو یہ سمجھائیے, یہ باور کیجئے اللہ پاک کے یہاں جو فیصلہ لکھا ہوا تھا وہ فیصلہ پورا ہو کر رہا. یہ چیز آپ کے مقدر میں اتنے ہی دن کی لکھی ہوئی تھی, اس لیے وہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اب اس چیز کو اللہ پاک نے آپ سے لے لیا, آپ صبر کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اور پتہ ہے یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے احکام بتلائے؟ اس لیے کہ اس وقت جیسے وہ پریشانی میں مبتلا ہے, ایمانی سطح بھی اس کی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے, شیطان خیالات, کیوں یہ مصیبت آئی, کیوں یہ مصیبت آئی, کیوں یہ پریشانی آئی, یوں کر لیتا تو یہ نہ آتی, یوں کر لیتا تو یہ ہوتا, یہ کر لیتا تو یہ ہوتا. یہ سب شیطان کیا کر رہا ہے؟ اس کے ایمان کو کھرید رہا ہے, اس کے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا حکم اس لیے دیا. بیمار پرسی میں بھی جب بیمار ہوتا ہے, اس وقت بھی ایمانی سطح شیطان اس کی کمزور کرنا چاہتا ہے, اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تو کیوں بیمار ہو گیا؟ ٹھیک آدمی تو تھا. ایک تندرست آدمی کو دیکھتا ہے ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ تو صحیح ہے, میں بیمار ہو گیا. تو اس لیے تعزیت کے کلمات کہیں, اس لیے کہا اسے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ. غم کی بات نہیں کرو, یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی, یہ آپ کے درجوں کو بلند کرے گی, یہ مصیبت آپ کے درجوں کو بلند کرے گی. یہ مصیبت کے وقت کے تعزیت کے کلمات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ اگر یہ اصحاب مصائب جن پر مصیبتیں دنیا کے اندر آئی ہیں, یہ قیامت کے دن جب اللہ پاک ان کو اجر دے گا, اس وقت یہ تمنائیں کریں گے کہ دنیا میں ہمارے اوپر ہمیشہ مصیبتیں آتی اور ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ہم زیادہ خوش ہوتے, آج ہمیں اجر ملتا. یہ آپ نے حق بتایا ہے کہ اگر مصیبت اس کے ہاں آئے تو آپ تعزیت کریں. اور اگلی بات سنیے, کتنی خوب بات ہے, کتنی خوب بات ہے, کتنی باریک بات ہے. آپ نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ
फौका बिनाइही फतसुद्द अलैहि रिह। ऐसा न करना कि अपने घर की इमारत को इतना ऊपर ले जाना कि पड़ोसी की हवा रुक जाए, ऐसा न करना। पड़ोसी की हवा रुक जाए, उसकी रोशनी रुक जाए, ऐसा न करना, इसका ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। इधर कौन ख्याल रखता है? इसलिए कि इधर तो पैसा है आदमी के पास, पैसा तो बोलता है, पैसा तो फिर चढ़ता है। क्या फरमाया कि आप इसका ख्याल रखना कि अपने पड़ोसी की हवा न रुके, पड़ोसी की रोशनी न रुके। एक बड़े बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने कहा, उनके घर में चूहे आ गए, तो किसी ने कहा भाई बिल्ली पाल लो, और बिल्ली की आवाज से क्या होगा? चूहे गायब हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो उन्होंने फरमाया भाई अगर मैं बिल्ली पाल लेता हूं और वो चूहे सारे के सारे निकल कर पड़ोसी के घर में दाखिल हो गए तो फिर क्या बनेगा? पड़ोसी की अजियत होगी। तो जो चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता मैं पड़ोसी के लिए कैसे पसंद कर सकता हूं? कितना ख्याल था। आज कौन इसका ख्याल रखता है कि नहीं भाई हम बस मुझे राहत मिले, मेरी राहत सबसे मुकद्दम है, मेरी राहत सबसे मुकद्दम, मेरी बीवी बच्चों की राहत सबसे मुकद्दम है। आज तो ये ख्याल बना हुआ है, पड़ोसी को अजियत हो, महल्लेदार को तकलीफ हो, उसका कोई एहसास नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली बात भी इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया अपनी हांडी से भी उसको अजियत न देना, वला तूजी, उसको तकलीफ न देना, बेक़िद्र का, अपनी हांडी के जरिए से। हाँ इल्ला अन तग़रिफ़ लहू मिन्हा, ऐसा हो सकता है कि आपकी हांडी में इतनी गुंजाइश है कि उसमें कुछ न कुछ पड़ोसी के घर में भी आप भेज दें तो ठीक है, वरना उसकी खुशबू ऊपर नहीं जानी चाहिए कि जिससे महल्ले वाले को पता चले आज उसके घर में तो ये पक रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आबादियाँ फिर इतनी जुड़ी हुई नहीं थी, आज तो कितनी जुड़ी हुई आबादियाँ हैं। आज ऊपर नीचे अड़ोस पड़ोस मिले हुए घर हैं, आज इनका ख्याल हम नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों, जब इनका ख्याल नहीं रखते तो फिर याद रखिएगा जैसे कि जैसे हमारे आमाल और हालात होंगे, ऊपर से आने वाले हालात भी अल्लाह के ऐसे ही होते हैं। ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है, ये मौसम का होना, ये क्या खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है, तूफान आ रहा है, ये आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आदमी रोजाना सुनता है ये आ रहा, ये, कोई एक बंदा भी तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे हुआ इस मौके पर? कोई कह रहा है बाबा शाह गाजी वहां बैठे हुए, अब्दुल्ला शाह बैठे हुए, जब तक वो बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सख्त गलत बात है, अल्लाह के गजब को, अल्लाह के गुस्से को चैलेंज करने वाली बात है। इस वक्त जरूरत है इस्तिग़फ़ार की। मुसीबत टल गई, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो गुनाहगार थे। अगर वो मुसीबत आती और एक भी हमारा जिंदा न बचता तो ऐ अल्लाह तब भी तेरा अदल था, तेरा इंसाफ था, हमारे गुनाह इतने हैं। लेकिन ऐ अल्लाह तूने अपना करम फरमाया, तूने अपनी सत्तारी फरमाई। तो जब भी कोई इस किस्म का हाल आए मुझे ये बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौन सा जुर्म, कौन सा कसूर, कौन सी गलती थी? सहाबी कहते हैं बारिश हो रही है, शदीद तेज आंधी, मैं दौड़ा भागा, देखूं रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं। देखा आप अलैहिस्सलाम नमाज की तरफ मुतवज्जे थे, आप नमाज में खड़े थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक मरतबा ऐसा हुआ, शदीद आंधी चलने लगी और आसमान पर काली घटाएं छाने लगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कभी अक़बला व अदबरा, अक़बला कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। है अल्लाह के रसूल क्या हुआ आपको, आप क्यों परेशान हैं? कहा मुझे डर लगता है कौम आद और समूद पर जैसे अजाब आए हैं, कहीं उस किस्म का अजाब ना आ रहा हो, उस किस्म का अजाब ना। बादलों को देख के अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हो रहे, कहीं अल्लाह के अजाब की कोई शक्ल न पैदा हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे हालात जब आ जाएं बारिश के, इस किस्म के तूफानों के, तो हम सब की जरूरत है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और जब तक वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक इस्तिग़फ़ार रहेगा अल्लाह तबारक व तआला अजाब नहीं लेकर आएगा। कुरान ये फैसला देता है कि इस्तिग़फ़ार उम्मत में रहेगा, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। और जिस दिन इस्तिग़फ़ार उम्मत से खत्म हो गया, अल्लाह की तरफ रुजू करना खत्म हो गया, तौबा अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होने की सिफत खत्म हो गई, तो फिर अल्लाह के अजाब आएंगे।
تو اس لیے ہر حال میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان حالات میں، ان موسموں میں بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ تبصروں کے، بجائے یہ کہ یہ باتوں کے یہ ہوا وہ ہوا کیا ہوا، جناب یہ سوشل میڈیا کی خبروں کی طرف توجہ دینا، ان سب باتوں سے کٹ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو۔ مصائب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ ہی مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان